अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। कल हमने माहौल का टॉपिक शुरू किया था, उसमें से मैंने आपको कुछ जो हिस्सा था वो छोड़ दिया था, वो आज हम करेंगे। वो ये है कि इंसानी शख्सियत पर तवारस और माहौल के असरात की बहस से चंद नताइज अखज़ किए जा सकते हैं, जिनकी रोशनी में इंसानी फ़ितरत और तरबियत, उसकी तरबियत की अहमियत को बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। तो बेटा ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि इंसानी शख्सियत पर तवारस और माहौल के असरात से क्या नताइज अखज़ किए जाते हैं, या इंसानी शख्सियत पर तवारस और माहौल के असरात की बहस से जो नताइज अखज़ किए जाते हैं उनमें इंसानी फ़ितरत और उसकी तरबियत की अहमियत क्या है। तो बेटा इंसानी शख्सियत पर तवारस और माहौल के असरात से जो नताइज अखज़ किए जाते हैं उनमें पहला जो नतीजा है वो ये है कि माहौल और तवारस किसी वस्फ़ खूबी को कहते हैं। माहौल और तवारस किसी इंसान की किसी खूबी को मुकम्मल तौर पर मुतय्यन नहीं करते, किसी खूबी को मुकम्मल तौर पर मुकर्रर नहीं करते। यानी तवारस और माहौल की वजह से इंसान की कोई खूबी जो है ये मुकम्मल तौर पर मुकम्मल नहीं होती, मुकर्रर नहीं होती। बाज़ और साफ़ बाज़ खूबियों पर तवारस का असर निस्बतन ज़्यादा होता है। मसलन कदो कामत, जहानत का मेयार, हरकी व हिस्सी मुस्तदी वगैरह, ये जो है ये बहुत ज़्यादा तवारस के ज़ेर असर जो है इनकी नमू होती है। इसके बरक्स अदात की तश्कील, शख्सियत की मखसूस सिफ़ात, एतक़ादात, इक़दार, ज़ाती रवैये वगैरह में माहौल का दखल ज़्यादा होता है। यानी इंसानी शख्सियत की बाज़ खूबियों पर तवारस का असर ज़्यादा है और बाज़ खूबियों पर माहौल का असर जो है वो ज़्यादा होता है। तो पहला नतीजा क्या है कि माहौल और तवारस कोई एक किसी इंसान की किसी खूबी को मुतय्यन नहीं करता, बल्कि इंसानी शख्सियत की बाज़ खूबियों पर तवारस का असर ज़्यादा होता है, जैसे कदोकामत, जहानत, काम करने की रफ्तार वगैरह। और कुछ इंसानी खूबियाँ ऐसी हैं जिनमें हमारे अदात, रवैये, एतक़ादात, इक़दार वगैरह हैं, इन पर माहौल का असर ज़्यादा होता है। दूसरा जो नतीजा है वो ये है कि बुरा माहौल अच्छे तवारस को दबाने की ताकत रखता है, लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मौजू मुनासिब माहौल किसी भी उम्दा तवारस की जगह नहीं ले सकता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ज़हीन बच्चे की तरबियत बुरे माहौल में हो तो इसकी बेशतर ज़्यादातर ज़हनी सिफ़ात बुरे माहौल की वजह से दब जाएंगी और बुरा माहौल अपना असर कर जाएगा। इसी तरह गब्बी कहते हैं कम जहानत रखने वाले, जिनको हम जो है वो जिनको जल्दी याद नहीं होता, जिनको बहुत देर से याद होता है, जिनकी ज़हनी सलाहियतें बहुत कम होती हैं, तो उनको गब्बी या कुंद ज़हन कहते हैं। तो गब्बी और कुंद ज़हन बच्चे को बेहतर माहौल और मुनासिब तरबियत से ज़हीन नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं लिया जा सकता कि माहौल और तरबियत का शख्सियत पर कोई असर नहीं होता। तरबियत बेशतर ज़्यादातर इंसानी औसाफ को, इंसानी खूबियों को उजागर करने का बाइस है। तो बेटा अगर कोई जो है बच्चा आला तरीन तवारसी खसूसियात लेकर पैदा हुआ है, उसमें जहानत की आला तरीन तवारसी खसूसियात मौजूद हैं, वो फ़तीन है, लेकिन उसको अगर मुनासिब माहौल नहीं मिलता तो उसकी बेशतर ज़हनी सलाहियतें जो हैं वो दब ज़रूर जाएंगी लेकिन ख़त्म नहीं होंगी। इसी तरह अगर कोई बच्चा जो है वो बहुत कम ज़हनी सलाहियतें लेकर पैदा हुआ है, वो कुंद ज़हन है और गब्बी है, लेकिन उसको माहौल बहुत अच्छा मिल जाता है, तो वो अच्छे माहौल की निस्बत वो गब्बी और कुंद ज़हन बच्चा ज़हीन हरगिज़ नहीं बनेगा, लेकिन उसकी ज़हनी सलाहियतों में कुछ इजाफ़ा ज़रूर हो सकता है। तो मुख्तसरन ये कि तवारस फ़र्द के किसी काम करने की सलाहियत का तयन करता है, जबकि माहौल इस काम की निशानदही करता है। यानी तवारस जो है फ़र्द के किसी काम करने की सलाहियत का तयन करता है। सलाहियत का तयन करने का मतलब ये है कि अगर तवारसी लिहाज से किसी बच्चे का रुझान जो है वो साइंस की तरफ है, तो ये उसकी तवारसी सलाहियत है कि वो साइंस की तरफ रुझान लेकर पैदा हुआ है। और माहौल इस काम की निशानदही करता है, और माहौल इस काम की निशानदही इस तरह से करता है कि अगर उसे मेडिकल में जाने का मौका मिलता है तो वो यकीनन अपने माहौल की वजह से अच्छा डॉक्टर ज़रूर बनेगा।
تو ماحول اس کام کی نشاندہی کرتا ہے جو کوئی فرد عملی طور پر سر انجام دیتا ہے۔ اگر اعلیٰ قسم کی مشین کی احتیاط نہ کی جائے، اس کو برے ماحول میں رکھا جائے تو اس کی کارکردگی میں بڑی جلدی فرق آ جائے گا، اور اگر اس کو اچھا ماحول ملے، اس کی مناسب احتیاط کی جائے تو اس سے اعلیٰ کارکردگی کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس گھٹیا مشین اچھے ماحول اور احتیاط کے باوجود اعلیٰ مشین کی جگہ نہیں لے سکتی۔ تو بیٹا یہ انہوں نے مثال آپ کو دی ہے، جیسے مشین میں کام کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن اگر اس مشین کو چلانے والا احتیاط سے کام نہیں لیتا، اس مشین کو چلانے والا اس کی صفائی نہیں کرتا، مناسب احتیاط نہیں کرتا، تو وہ مشین جو ہے وہ اتنا بہتر جو ہے وہ کام نہیں کرے گی۔ تو بالکل اسی طرح ہے، اگر انسانی شخصیت جو ہے وہ اعلیٰ ترین توارثی خصوصیات لے کر پیدا ہوئی ہے، اور اگر اس کو ماحول بھی اتنا اعلیٰ ہی ملتا ہے تو یقیناً وہ نامور ہستی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے وراثت اور ماحول میں ہم آہنگی، یعنی وراثت اور ماحول میں جتنی زیادہ ہم آہنگی ہوگی، دونوں ایک دوسرے کے موافق ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کے لیے موزوں ہوں گے، اتنا ہی بچے کی نشو و نما جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ بچے کی نشو و نما اور بالیدگی میں توارث اور ماحول کے اثرات کا ہم آہنگ ہونا ضروری ہے، کیونکہ افراد ایسے ماحول کو اپناتے ہیں جو ان کی دلچسپیوں اور لیاقتوں صلاحیتوں کو کہتے ہیں، جو ان کی دلچسپیوں اور صلاحیتوں کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماحول کو اس انداز سے اپناتے ہیں کہ وہ ان کی دلچسپیوں اور صلاحیتوں سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ مثلاً جن افراد میں موسیقی کی صلاحیت اور خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ موسیقی کی تربیت کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ جن میں جسمانی توانائی اور حسی اور حرکی مہارتیں، حسی اور حرکی مہارتوں سے مراد وہ مہارتیں جن میں حسی ہمارے حواس خمسہ ہیں، محسوس کرنے کی، چھونے کی، سونگھنے کی حس زیادہ ہوتی ہے، اور کی حرکت کرنے کی، زیادہ تیز رفتاری سے کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ حرکی مہارتیں ہیں۔ تو جن افراد میں جسمانی توانائی اور حسی اور حرکی مہارتیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ کھیل کود یعنی سپورٹس کے مواقع جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں، اور جن میں حسی اور حرکی مہارتیں اور جسمانی توانائی کم ہوتی ہے، وہ سادہ کام اور معمولی حالات میں زندگی گزارنے کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ تو بیٹا وراثت اور ماحول میں ہم آہنگی ہوتی ہے، یعنی جو توارثی خصوصیات ہم لے کر پیدا ہوتے ہیں، ان توارثی صلاحیتوں، ان توارثی خصوصیات کے مطابق ہم ماحول میں مواقع تلاش کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی توارثی صلاحیتوں کے مطابق ماحول مل جاتا ہے تو ہماری وہ توارثی صلاحیتیں جو ہیں وہ ہمیں دنیا کا کامیاب ترین انسان بنا دیتی ہیں۔ جیسے جن افراد میں موسیقی کی توارثی صلاحیت ہے، اگر انہیں موسیقی سیکھنے کا موقع ملے تو وہ یقیناً بہت بڑا جو ہے وہ سنگر بن سکتا ہے یا بن سکتی ہے، یا وہ جو ہے میوزیشین بن سکتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں میں جسمانی توانائی اور حسی حرکی مہارتیں توارثی لحاظ سے زیادہ ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے والدین سے یہ صلاحیتیں حاصل کی ہوتی ہیں، اگر انہیں اس کے مطابق ماحول میسر آ جاتا ہے تو یقیناً وہ اسپورٹس کے بہترین کھلاڑی اور کامیاب کھلاڑی جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں میں حسی اور حرکی مہارتیں کم ہوتی ہیں، وہ ایسے مواقع تلاش کرتے ہیں جن میں انہیں سادہ زندگی گزارنے کے مواقع ملیں۔ اس طرح زندگی کے سفر میں انسانی نشو و نما، خصوصاً ذہنی اور شخصی نشو و نما، خام مال کی حیثیت رکھتی ہے۔ بیٹا خام مال وہ ہوتا ہے جو کہ خام را کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ کو میں مثال دیتی ہوں کہ جیسے کپاس جو ہے، کپاس ایک خام مال ہے۔ اب کپاس کو جب ہم مختلف مراحل سے فیکٹریوں میں گزارتے ہیں تو پھر اس کپاس سے کپڑا بنتا ہے۔ تو کپڑا جو ہے ظاہر ہے ایک بہت مفید چیز ہے، لیکن اگر کپاس جیسا خام مال نہ ہو تو پھر کپڑا تیار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح انسانی اور خصوصاً ذہنی اور شخصی نشو و نما میں توارث جو ہے یہ خام مال کی حیثیت رکھتی ہے، اور ماحول اس خام مال یعنی توارثی خصوصیات کو اپنے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ تو گویا جس طرح سے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کپاس ایک خام مال ہے، لیکن اس کو مختلف مشینوں میں، فیکٹریوں میں مختلف مشینوں میں سے گزار کر اس خام مال کا دھاگا اور دھاگے سے پھر کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح توارثی صلاحیتیں جو ہیں یہ خام مال کی طرح ہیں، اور اس خام مال کو مختلف تربیتی مراحل جو کہ ماحول فراہم کرتا ہے، ماحول میں موجود مختلف تربیتی مراحل سے گزار کر اس خام مال کو جو ہے وہ انسانی شخصیت کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ توارث تخم کی
مانند ہوتا ہے، بیج کی طرح ہوتا ہے. تخم بیج کو کہتے ہیں. جو ہماری توارثی صلاحیتیں ہیں وہ بیج کی طرح ہوتی ہیں. اگر ماحول بہتر ہے تو اس بیج سے تناور مضبوط اور سرسبز درخت بنے گا. ٹھیک ہے بیٹا، ہماری توارثی صلاحیتیں جو ہیں یہ بیج کی طرح ہیں. بیج میں تمام پودا بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، لیکن اگر اس بیج کو اچھی زمین میں نہیں بویا جاتا، اس کو کھاد پانی وغیرہ نہیں دیا جاتا تو اس بیج سے پودا نہیں بنے گا. تو کھاد پانی وغیرہ جو ہے وہ ماحول ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تخم جو ہے، بیج جو ہے وہ بہترین ہوگا، اور اگر اس کو ہم اچھی زمین، زرخیز زمین میں بوئیں گے، یعنی بہترین ماحول دیں گے، کھاد پانی یعنی اس کو ماحول کی میں اس کی ضروریات کو پورا کریں گے، تو جس طرح اس بیج سے تناور سرسبز درخت بنتا ہے، اسی طرح ایک فرد جو ہے وہ اگر توارثی صلاحیتیں بہترین لے کر پیدا ہوا ہے اور اس کو اگر مناسب اور بہترین اعلیٰ ترین ماحول اس کی توارثی صلاحیتوں کے مطابق ماحول مل جاتا ہے تو وہ یقیناً کامیاب انسان بنتا ہے. اگر تخم ناقص ہے، اگر بیج جو ہے وہ خراب ہے، تو اچھے ماحول اور زرخیز زمین کے باوجود درخت کی بہتر نشوونما نہ ہو سکے گی. لیکن اگر بیج ہی اچھا نہیں ہے، اچھی قسم کا نہیں ہے، یعنی توارثی صلاحیتیں اگر اعلیٰ نہیں ہیں، تو اچھے سے اچھا ماحول بھی فرد کو بہترین شخصیت نہیں بنا سکتا. جس طرح اچھا بیج جو ہے اچھی زمین میں اچھی کھاد کے ساتھ سرسبز درخت بنتا ہے، اسی طرح اچھی توارثی صلاحیتیں لے کر پیدا ہونے والا بچے کو اگر اچھا ماحول ملتا ہے تو تبھی وہ کامیاب بنتا ہے. اگر اچھی توارثی صلاحیتیں نہیں ہیں تو بہترین ماحول بھی اسے بہترین شخصیت نہیں بنا سکتا. اگر اچھا توارث اور بہتر ماحول میسر ہو تو اعلیٰ اور بہتر نشوونما کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے فرسٹ ایئر، انشاءاللہ تعالیٰ کل بیٹا ہم اگلا اپنا ٹاپک پڑھیں گے نشوونما کے اصول. تو بیٹا یاد رکھیے گا جتنا آپ کو میں نے پڑھایا ہے، جیسے ہی آپ کے کالج سٹارٹ ہوں گے میں نے ان سب کا 1 بائی 1 ایک ایک چیپٹر کر کے میں نے آپ کا ٹیسٹ لینا ہے، ریٹن ٹیسٹ لینا ہے. تو بیٹا ساتھ کے ساتھ آپ نے یہ یاد کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ ہم نے کلاسز نہیں لی. جو بچے کلاسز نہیں لے رہے وہ بچے بھی گھر پہ بیٹھ کے خود تیاری کریں، اور جو بچے کلاسز لے رہے ہیں وہ روز کا روز سبق یاد کریں. میں نے جیسے ہی کلاسز انشاءاللہ، جیسے کہ امید کی جا رہی ہے کہ جنوری کے مڈ میں 18 جنوری سے انشاءاللہ کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی، تو بیٹا جیسے ہی کلاسز سٹارٹ ہوں گی پچھلے جو آپ کے چیپٹرز ہیں میں نے ان کا ٹیسٹ لینا ہے، تو اس لیے ساتھ کا ساتھ یاد کرتے جائیں. اوکے فرسٹ ایئر بیٹا، اللہ حافظ.